ہماری سیدہ بنت اکبر لاہور، پتہ نہیں ایج گروپ کا تو نام سے اندازہ نہیں ہوتا، بہن ہے ہماری، یہ بیٹی ہیں اگر چھوٹی ہو، تو وہ کہتی ہیں قرآن پاک اور سنت رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مسلمان خوار ہو کے رہ گئے۔ پاکستان کو دیکھ لیں، یہاں قرآن و سنت کی تعلیمات کا پرچار کرنے والے مولوی صاحبان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ اللہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، اب کیا کرنا میں نے اس کو بول کے، تو کیا اب ہمارا مستقبل صرف ذلت اور خواری ہے؟ تو بی بی آپ کا پہلا جملہ یہ ہے، قرآن مجید اور سنت رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مسلمان ہونا تو کافی نہیں ہے۔ آپ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بہت اعلیٰ نسخہ دے دے جس سے آپ ریکور بھی ہو سکتے ہوں، آپ نسخہ لے کے جھومتے رہیں، اس پہ عمل نہ کریں کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پرہیز ہے، کیا دوائی ہے، کب کھانی ہے، تو وہ آپ کے لیے وہ تو کچھ نہیں کرے گا، کوئی جادو تھوڑی ہے، کوئی طلسم کدہ تھوڑی ہے، یہ تو بھائی ایک زندہ رہنے کے اصول ہیں۔ یہ حضور کی جو سنت ہے، قرآن پاک کے جو ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے۔ آپ مجھے ایک ڈفرینٹ ورک آؤٹس وغیرہ کی بہترین دنیا کی کتاب بھیج دو، نہ میں نے جم جانا ہے، نہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو میں نے تو ایسا مردہ ہی ہونا ہے جیسا میں ہوں، تو اس لیے چھوڑو۔ مسلمان تو جو سو کالڈ پریکٹسنگ مسلم بھی ہے نا، وہ پریکٹس نہیں کر رہا، وہ ظواہر پہ زور ہے، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، حج بھی کرا ہے، زکوٰۃ بھی دے دی، اعمال تم ہو کون؟ یہ وہی لوگ ہیں مسلمان جن کا رویہ دیکھ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ غلط تاثر ہے۔ تلوار کا ایک رول ہے، میں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا، بالکل ہے، وہ تو غزوہ بدر میں بھی تھا، وہ تو احد میں بھی ہے، وہ بالکل ہے، بٹ دنیا کے بے شمار خطے ایسے ہیں جہاں اچھا پھر آپ دیکھو کہ وہ لوگ جو مسلمانوں پہ غالب آ گئے، یہ منگولوں کی تتاریوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کس چکر میں؟ انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو بد نصیب لوگ ہیں جو ہم سے جوتے کھا گئے، ان کی تعلیمات بہت سپیریئر ہیں۔ تو وہ جو اقبال کا مصرع ہے کہ کعبے کو جو مل گئے وہ صنم خانے سے جو محافظ، یا کوئی اس طرح کا مصرع مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، تو وہ کیا ہے؟ یعنی یہ تو نہیں کہ جنہوں نے آپ کو بغداد کا، انہوں نے جسے کہتے ہیں نا دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، تیس نیس کر کے رکھ دیا، اولادیں آگے مسلمان ہو گئیں۔ اب آپ نے اپنے فاتحین کو تو نہیں تلوار کے زور پہ زیر کیا، نہیں، وہ جب انہوں نے فتح کر لیا، انہوں نے کہا یار یہ بیچتے کیا تھے، اتنی دیر تک یہ سپر پاور رہے اور اتنی دیر تک ان کا جاہ و جلال تھا، فتوحات کرتے رہے، تھے تو یہ اکانومی فارغ سے لوگ تھے۔ تو جب انہوں نے حضور کے بارے میں پڑھا، سبحان اللہ۔ سوال ہے، وحید خان ہیں سیالکوٹ سے، تو انہوں نے لکھا ہے سیالکوٹ شہر، تو ظاہر ہے سیالکوٹ شہر ہی ہے، شہر تو نہیں ہے۔ اچھا، سوال ہے کہ چودھری برادران نے ضمنی الیکشن میں سیالکوٹ کے حلقہ NA-75 میں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا، بلکہ تحریک انصاف کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اتنے خلوص کے باوجود وزیر اعظم عمران خان ہر کچھ روز کے بعد چودھری صاحبان کو ناراض کیوں کر بیٹھتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ کہیں۔ دیکھیں بھائی وحید خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب بھی چودھری صاحبان کو ناراض کرتے ہیں، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں، تو قصور آنکھیں بند کر کے میں کہہ سکتا ہوں عمران خان کا ہوتا ہوگا یا ان کی سیاسی ضرورتوں کا ہوتا ہوگا۔ چودھری ناراض ہونے والے لوگ نہیں ہیں، وہ بہت عالی ظرف، آپ اندازہ لگائیں، اقتدار سے باہر جا چکے، ملک سے باہر جا چکے، لیکن چودھری صاحبان نے ہمیشہ بڑا بھرم رکھا پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب کا،
دوسری ایک بات ہے، ان کی جو شجاعت کی ایک کتاب ہے، وہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسی کیسی دغا بازیاں، بے وفائیاں، بے اصولیاں یہ شریف خاندان نے، بلکہ ان کے مرحوم جو بزرگ تھے انہوں نے ہر بار غلط بیانی، یوں ہوگا تو منہ کر دیں گے، پھر چھوٹے بیٹے کو لے آئے، یہ ہوا، ہمیشہ ان کی حق تلفی کی، لیکن یہ تب بھی ناراض نہیں ہوئے۔ یہ بہت زیادہ اکاموڈیٹنگ، بڑے حوصلے والے، بڑے ظرف والے لوگ ہیں۔ سو ان کو ناراض کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ کوئی ایب نارمل آدمی چاہیے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں ذاتی طور پہ۔ میں جانتا ہوں، میں نہیں، ایک دنیا جانتی ہے، جو بندہ ان کے بارے میں، حتیٰ کہ ان کا مخالف بھی ان کے بارے میں بات کرے گا تو ان کی چند چیزوں، جو ایک خاندانیت ہوتی ہے، رکھ رکھاؤ، وفاداری، قوت برداشت، یہ سارا کچھ، تو آپ جو شجاعت صاحب کی کتاب پڑھو تو حیران رہ جاؤ گے کہ اتنی ٹالرنس ہے ان لوگوں میں کہ ان پہ غصہ آنے لگتا ہے کہ اٹھا کے باہر مارو، لعنت بھیجو، دفع کرو، چھوڑ دو، لیکن نہیں، وہ بہت زیادہ، اور یہ نہیں کہ وہ سیاست میں، عام زندگی میں بھی وہ اتنے زیادہ forgiving لوگ ہیں جس کا حساب کوئی نہیں۔ اچھا، عمران کا ایک پرابلم ہے، وہ نہ سیاستدان تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ وہ جو ارد گرد منڈلیاں یا منڈلی ہے، وہ اس کے بعد کرنے کرانے کے بعد، جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے، خود عمران تو ڈے ون سے، یہ میرا خیال ہے 24-25 سال سے تو میری بھی سلام دعا ہے اس کے ساتھ، تو میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن جتنا جانتا ہوں میرے جیسے بندے کے لیے وہ کافی ہوتا ہے کہ عمران کا جو ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے وہ بہت ہی پور ہے، بہت ہی زیادہ۔ میں چند رشتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، ہو نہیں سکتا، اچھا، لیکن ہے، لیکن اگین پھر وہی بات کہ بھی ٹیمپرامنٹ ہے، اور عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ انسان کا مزاج ہی اس کا مقدر ہوتا ہے، تو یہ اس کے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ عمران بہت علامہ اقبال کو کوٹ کرتا ہے، جتنا کوئی سمجھا پڑھا دیتا ہے اتنا وہ، تو باقی ظاہر ہے اردو تو وہ چند دن پہلے آپ ہی میں سے کسی دوست نے سوال بھیجا تھا کہ بھی سمجھائیں کہ وہ حدیبیہ کو حدیبہ، ظاہر ہے وہ اردو سے فیملیئر نہیں، تو اقبال کو سمجھنا تو ذرا اوکھا کام ہے، جو کوئی بتا دیتا ہے وہ چلا دیتا ہے، اور اس کو پتہ ہے چونکہ کہ اقبال پاکستان میں بہت پاپولر اور شاعر مشرق اور یہ اور وہ، تو اس لیے وہ بس ٹھیک ہے کر دیتا ہے کہ علامہ اقبال یہ وہ، حالانکہ وہ علامہ اقبال کا اگر پتہ ہوتا واقعی عمران کو، تو اس کو اس مصرے کا بھی پتہ ہوتا، اس شعر کا بھی پتہ ہوتا کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو وہ میر کارواں ہے، اور وہ آج تک میرا کنسرڈ اوپینین ہے، وہ 1/3 لیڈر ہے۔ لیڈرشپ کو اگر 3 حصوں میں بانٹیں تو ایک حصہ اس کو اب تک نصیب ہوا ہے، کل کیا ہو جائے مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ بہت تیزی سے سیکھنے والا بندہ ہے۔ یہ جو ہے نا کوالیفیکیشن جو اقبال نے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، تو اس میں اللہ پاک نے عمران کو ایک چیز تو عطا کی ہے، نگاہ بلند، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ مجھے جو اس کی 1-2 باتیں اچھی لگتی ہیں، ایک اس کی دیانتداری، ایک اس کا ہارڈ ورکنگ ہونا، فوکسڈ ہونا، کمیٹڈ ہونا، دیانتدار ہونا، مالی طور پہ کہہ رہا ہوں میں، باقی نہیں۔ اچھا، تو سوائے نگاہ بلند کے اور اس کے پلے کچھ بھی نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ 1/3 لیڈر ہے۔ باقی 2 کیا کوالیفیکیشن؟ سخن دل نواز، جاں پرسوز۔ سخن دل نواز اس کے نزدیک سے بھی نہیں گزرا، وہ لٹھ مارنے کو ہی سمجھتا ہے کہ یہی کو بہادری ہے، دلری ہے۔ حضور کو میرے پاس ایک بار مصطفیٰ کمال، ہمارے ایم کے میرے بھائیوں کی طرح کو بات ہوئی، تو انہوں نے کہا، میں نے کہا یار آپ سیاستدان ہو، حضور نے بھی سیاست کی، حضور تو پیغمبر بھی تھے، ٹیچر بھی تھے، قائد بھی تھے، وہ تو پتہ نہیں
اللہ پاک نے کیا کیا حسن و جمال ان کے اندر اکٹھا کر دیا تھا. تو زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ آئے تو سیرت پڑھنے بیٹھ جاؤ. کوئی دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے حضور نے فیس نہیں کی. پیدا ہونے سے پہلے والد چلے گئے, ابھی بالکل کم سن تھے, والدہ سے محروم ہو گئے, نہ بہن نہ بھائی. یہ باتیں میں کر چکا ہوں, میں کیا کروں. ان کی زندگی اٹھا کے دیکھو, کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی, دشمن کے لیے بھی خیر مانگی. طائف میں اوباشوں نے پتھر مارے, فرشتے آئے, انہوں نے کفر دی. کوئی ہم جیسا کم ظرف ہوتا تو کہتا ہوں, فرمایا نہیں, شاید ان کی نسلوں میں کوئی اسلام قبول کر لے. یہ ظرف, یہ ویژن, یہ ڈیپتھ, سخن کبھی اونچا نہیں بولے, کبھی کسی کو جھڑکا نہیں, ڈانٹا نہیں, سنب نہیں کیا. دنیا ہی اور تھی. سخن دل نواز عمران کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے, جہاں پرسوز. اب سچی بات ہے, میں تو ایک طالب علم سا آدمی ہوں, میں جہاں پرسوز کو ایکسپلین کرنے کے قابل نہیں ہوں. جہاں پرسوزی جو ہے نا, یہ کوئی اور کہانی ہے, یہ بھی اس کے قریب سے نہیں گزری. چودھریز ورسز یہ رشتہ جب تک نبھے گا, چند اور فیکٹرز کے علاوہ, ان میں صرف چودھریوں کا ظرف ہوگا, ادھر سے تو کبھی کمی نہیں آئے گی. بہرحال